بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی اے نبی کے گھر والوں، اور پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ نواسی رسول دختر علی و بطول، ہمشیرہ حسن و حسین، عقیلہ بنی ہاشم، ثانی زہرا، تکمیل زہرا، شریکۃ الحسین، شبیہ خدیجۃ الکبریٰ اور خانوادہ اہل بیت کی زینت حضرت سیدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت یکم شعبان المعظم 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سیدہ بی بی زینب کی پیدائش کی خبر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز فجر کے وقت مسجد نبوی میں ملی۔ آپ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کو مبارکباد دی۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، نام رکھیں؟ تو مولا علی نے فرمایا، میں نے رسول خدا سے کبھی پہل نہیں کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کو بیٹی کی مبارکباد دی۔ پیاری نواسی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک چسوائی، اور پھر فرمایا، یہ تو شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے اور عرض کیا، اللہ نے آپ کی نواسی کا نام زینب رکھا ہے۔ زین کا مطلب زینت ہے، اب کا مطلب ہے باپ، یعنی باپ کی زینت زینب ہے۔ مولا علی وجہ اللہ ہیں، اور جس سے وجہ اللہ سج جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیٹوں کو اپنی زینت قرار نہیں دیا، بلکہ بیٹی زینب کو اپنی زینت قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے زمین کے اوپر سبزہ اگایا ہے وہ زمین کی زینت ہے، دریا زمین کی زینت ہیں، ستارے آسمانوں کی زینت ہیں، جنت کے نظارے باغات متقیوں کے لیے زینت ہیں، جنت علی کے بچوں کی زینت ہے، پنجتن کے نام عرش کی زینت ہیں، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور زینب علی المرتضیٰ کی زینت ہیں۔ سیدہ زینب کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، سلسلہ نبوت پروردگار کے آخری فرد، منزل الہام و وحی اور بہترین دین و کتاب لانے والے، مقام لا علی خلق عظیم کے مالک، کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی و عنایت کا باعث ہیں، لولاک لما خلقت الافلاق، جن کا قصیدہ ہے۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے وصی ہیں۔ سیدہ زینب مولا کائنات مشکل کشا کی نور نظر ہیں، جو تمام قوتوں کے حامل ہوتے ہوئے بھی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں، جن کی شان کے بارے میں متعدد قرآنی آیات گواہی دیتی ہیں۔ سیدہ زینب کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سیدۃ النساء العالمین اور قرآن مجید کے مطابق خیر کثیر انا اعطیناک الکوثر کی مصداق ہیں، جن کے دست مبارک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے اور فرماتے، میری بیٹی فاطمہ بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، اور مجھے فاطمہ سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسی مادر عظیم کی نور نظر، جن کے مقام طہارت پر قرآن حکیم کی آیات گواہ ہیں، سیدہ زینب کے بھائی، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کے سردار قرار دیا۔ آپ کے پاک خاندان کی شان میں حدیث ثقلین، حدیث ولایت، حدیث منزلت، حدیث موخات اور قرآن مجید میں آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت اطعام، آیت زکوٰۃ موجود ہے۔
سیدہ زینب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی اور آپ کی اولاد میں ان کا تیسرا مقام ہے۔ آپ بنی ہاشم کی بزرگ ترین خواتین میں سے ہیں۔ آپ کو عقیلہ جلیلہ یعنی پرشوکت و پرجلال بی بی، ام المصائب، ملیکۃ النساء، سر ابیہا، عابدہ آل علی، الصدیقۃ الصغریٰ، قرۃ عین المرتضیٰ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے ماحول میں تربیت پائی جو منصب وحی کا حامل اور سایہ تطہیر سے ملا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نواسی سیدہ زینب سے گہری محبت تھی۔ انہیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھاتے اور ان سے راز و نیاز بھی کرتے۔ سیدہ زینب کی تربیت بھی اپنی والدہ کی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ اپنے نانا جان سے بہت مانوس تھیں۔ آپ نے ان سے بہت سی باتیں سنی اور سیکھیں جن کو مستقبل کے محدثین نے آپ سے نقل کیا ہے۔ کون ایسا خوش نصیب بچہ ہوگا جو آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پاتا ہو اور سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی عظیم ماں سے مادی و معنوی خوراک حاصل کرتا ہو، جو اپنے سر پر علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے عالی قدر باپ کا سایہ رکھتا ہو اور بچپن میں جناب حسن و حسین جیسے دو معصوم بھائیوں کے ساتھ کھیلا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی اکثر اپنے دست مبارک سے آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے باب مدینۃ العلم میں ہوش سنبھالا۔ سیدہ فاطمہ کا گھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرور دل کا مرکز تھا۔ جب بھی بیت زہرا میں تشریف لاتے تو اپنے نواسیوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر بوسے دیتے نہ تھکتے تھے۔ نواسی سیدہ زینب کی بچپن کی پیاری پیاری باتیں جو کبھی سوجھ بوجھ سے خالی نہ ہوتیں اور جن کو اکثر رسول خدا دوسروں کے سامنے دہرایا کرتے تھے، اور ان کی باتیں آپ کے لیے بہت زیادہ خوشی و مسرت کا باعث بنتیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کو نہ دیکھتے یا اپنی آغوش میں نہ لیتے۔ سیدہ زینب کی عمر 3.5 برس ہے۔ ایک روز فجر کی نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت زہرا تشریف لاتے ہیں تو سیدہ بی بی زینب دروازہ کھولتی ہیں اور نانا جان سے عرض کرتی ہیں، میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ والدہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، اپنے نانا جان کو سنا دینا۔ نانا جان کے آغوش مبارک میں آ کر سیدہ زینب نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ نانا جان، میں نے دیکھا ہے ایک لک و دک وسیع صحرا ہے، میں وہاں اکیلی ہوں۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی، میں نے گھبرا کر ایک درخت کا سہارا لیا مگر وہ درخت جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ میں نے دوسرے اور پھر تیسرے درخت کا سہارا لینا چاہا لیکن وہ سب بھی آندھی سے گر جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، نانا جان، اتنے میں میرے سر سے چادر بھی اڑ جاتی ہے۔ یہ خواب سن کر شفیق نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مولا علی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جناب سلمان فارسی نے مولا علی کو مبارکباد دی۔ جب انہیں غمگین اور روتے ہوئے پایا تو عرض کیا، میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے پایا ہے جو شاہ سواروں کا شاہ سوار ہے، جس کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہوتا ہے، جو اسلام کے شیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سن کر مولا علی نے فرمایا، سلمان کیوں نہ روؤں، تجھے بتاؤں کہ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میری اس بیٹی پر کون کون سے ظلم ہوں گے، اور ساری تفصیل بتا دی۔ پھر فرمایا کہ میں نے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پریشان دیکھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے، وہ ان دکھوں اور پریشانیوں پر رو رہے تھے جو پردے کے پیچھے آنے والے وقت میں سیدہ زینب کا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر امام علی نے فرمایا، میرے گھر وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جو طہارتوں کی زینت ہے، پاکیزگی کا منبع ہے۔ میں بتاؤں سلمان کہ میں کیوں روتا ہوں؟ یہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر بدبختوں کے گھر کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کی سواری بازاروں سے گزرے گی، پردے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور یہ تنہا اپنے بھائی حسین کے بعد قافلہ حسین کی سردار ہوگی۔ ایک مرتبہ سیدہ بی بی زینب نے اپنے والد مولا علی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے میری والدہ نے ایک ایک خبر بتائی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور مجھ سے فرمایا تھا، زینب تو چھوٹی ہو کر بھی بڑی ہے،
حسن اور حسین کا خیال رکھنا اور حسین کو کبھی نہ بھولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد والدہ فاطمہ الزہرا کی رحلت ہو گئی تو والد جناب علی المرتضیٰ نے سیدہ زینب کی پرورش نہایت شفقت اور محبت سے کی۔ گو سیدہ زینب کے لیے یہ دونوں صدمے نہایت دکھ اور تکلیف کا باعث تھے، مگر آپ نے کم سنی ہی سے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا تھا۔ گھر میں بی بی فضہ جیسی مہربان اور سچی محب زہرا موجود تھیں۔ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام البنین کے ہوتے ہوئے بھی آپ زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے بھائیوں اور چھوٹی بہن ام کلثوم کے کام سر انجام دیتیں۔ سن شعور کو پہنچیں تو والد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر سے آپ کا عقد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا شمار مدینے کے صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کی جنگ موطا میں شہادت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ مولا علی نے نکاح کے موقع پر اپنے داماد عبداللہ بن جعفر سے فرمایا، مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، تم دونوں شادی کے بعد میرے پاس رہنا، اور یہ حسین سے بہت محبت کرتی ہے، اور جب اسے حسین بلائے تو کبھی نہ روکنا، اور جب کبھی حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو اسے ساتھ لے کر جانا۔ سیدہ زینب نے شادی کے بعد اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ جب میرا بھائی حسین مجھے بلائے تو مجھے روکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زوج کو اولاد سے بھی نوازا، جن کے نام جناب محمد بن عبداللہ، جناب اون بن عبداللہ، جناب جعفر بن عبداللہ، جناب عباس بن عبداللہ اور ام کلثوم بنت عبداللہ ہیں۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب کے گھر گئے تو بی بی سو رہی تھیں۔ امام نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر سورج کے سامنے کر دی تاکہ ان پر سورج کی دھوپ کی تپش نہ پڑے۔ سیدہ زینب کو بھی بھائی حسین سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ دریافت کی تو کہنے لگیں، آج 3 دن ہو گئے ہیں بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ جب کبھی امام حسین علیہ السلام قرآن پاک رحل پر رکھ کر پڑھ رہے ہوتے اور بی بی سیدہ زینب آ جاتی تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے اور بی بی کا استقبال کرتے۔ بی بی زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتیں تو پہلے بھائی حسین کا چہرہ دیکھتیں اور پھر اللہ اکبر کہتیں۔ جب مولا علی نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جاؤ اور زینب کو مدینہ سے لے آؤ۔ سیدہ زینب گھر سے نکلیں تو آگے آگے عباس، دائیں بائیں حسن و حسین، پیچھے محمد حنفیہ تھے اور اعلان ہو رہا تھا، مدینہ والو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے، زینب جا رہی ہے۔ ہر منزل پر بھائی حسن سیدہ زینب سے پوچھتے ہیں، بہن آرام کر لیں؟ وہ فرماتی، نہیں، سفر جاری رکھیں۔ کوفہ سے باہر آ کر مولا علی شیر خدا نے اپنی شیر بیٹی کا استقبال کیا۔ کوفہ کے بازار بند، گھروں کے دروازے بند، اور سیدہ زینب تمام گلیوں اور دروازوں کو غور سے دیکھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں نے ان گلیوں بازاروں میں بے چادر اور ہاتھوں میں رسن بندھے ہوئے گزرنا ہے۔ 40 ہجری میں جب نماز فجر پڑھاتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی کے سر پر ضربت لگتی ہے تو گہرا زخم آنے کے باوجود نماز مکمل کروانے کے بعد زخمی حالت میں اپنے بیٹوں حسن و حسین و عباس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ علی جو سارا راستہ اپنے بیٹوں حسن و حسین و عباس کو تسلی اور دلاسا دیتے رہے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹی سیدہ زینب کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ دین اسلام زندہ ہے کربلا کی بنا پر، کربلا زندہ ہے تو سیدہ زینب کی بنا پر۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مفسر قرآن ہیں۔ مولا علی کے دور خلافت میں کوفہ میں اپنے گھر پر اہل کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن و فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ دین فہمی، دین کا ابلاغ اور دین پر ڈٹ جانا سیدہ بی بی زینب کبریٰ نے سکھایا ہے، اور امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی زندگی کا نام زینب ہے۔ خدا کی رحمت مدام تم پر
ردائے خیر الانام تم پر، بطول کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔